سے تھانوی کے بعد سنا. بسم اللہ. شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی تعریف اور عوامی تعریف. شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعہ کا نام ہے. جو احکام شرعی ہیں وہی شریعت کہتے ہیں. شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعہ کا نام ہے. ان میں اعمال ظاہری اور باطنی سب آ گئے. شریعت سے اعمال باطنی الگ نہیں ہے. جیسے نماز روزہ ہے ویسے توکل تواضع یہ سب چیزیں بھی آنا پھر علاج میں گئی. شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعہ کا نام ہے. ان میں اعمال ظاہری اور باطنی سب آ گئے. یہ تھانوی نے سمجھایا ہے، بہت سمجھایا ہے ان چیزوں کو. پوری کتاب میں نے کہا کہ اصلی انہوں نے اسی میں لکھا ہے. متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو اس امر کا مرادف یعنی ہم معنی سمجھا جاتا تھا. جیسے ہمارے اعلیٰ ابو حنیفہ نے فقہ کی تعریف کی ہے، معرفت النفس مالہا و مالیہا، یعنی نفس کے نفع اور نقصان کی چیزوں کو پہچاننا. یہ ہے. پھر متأخرین کی اصطلاح میں شریعت جز متعلق اعمال ظاہرہ کا نام اور فقہ ہو گیا، اور دوسرے جز متعلق اعمال باطنہ کا نام تصوف ہو گیا. ہے دونوں ایک ہی چیز، اسی کے دو جز ہو گئے. جو باطن سے متعلق ہے اعمال اس کو تصوف، جو ظاہر سے اعمال ہے وہ ہے شریعت. پھر متأخرین کی اصطلاح میں شریعت جز متعلق باعمال ظاہرہ کا نام فقہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر متأخرین کی اصطلاح میں شریعت جز متعلق باعمال ظاہرہ کا نام فقہ ہو گیا، اور دوسرے جز یعنی باعمال باطنہ کا نام تصوف ہو گیا، بعد میں ہو گیا. جو اعمال ظاہرہ ہیں ان کو کہتے ہیں فقہ. جو اعمال باطنہ ہے، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، زہد ہے، اور ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں. ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں. پھر ان اعمال کی درستگی سے قلب میں جو جلا اور صفا پیدا ہوتا ہے، اس سے قلب پر بعض حقائق کونیہ متعلق اعیان و اعراض، حقائق و لوازمات، بالخصوص اعمال حسنہ و سیئہ و حقائق الہیہ صفاتیہ و فعلیہ، بالخصوص معاملات بین اللہ و بین العبد، یعنی جو معاملات اللہ و بندے کے درمیان میں ہیں وہ منکشف ہوتے ہیں. ان مکشوفات کو حقیقت کہتے ہیں. یہ سب چیزیں منکشف ہونے لگے. معلوم ہے کہ یہ صاحب حقیقت شریعت طریقت حقیقت کا آ گیا. اور ان انکشاف کو، ان مکشوفات کو تو حقیقت کہتے ہیں، اور ان انکشاف کو معرفت کہتے ہیں، اور اس صاحب انکشاف کو محقق اور عارف کہتے ہیں. یہ تھانوی نے لکھا ہے، وہ جامع ہے. بس یہ سب امور متعلق شریعت کے ہیں. طریقت شریعت سے الگ نہیں. بہت بار جو تھانوی سے پہلے ہی کا ہے بالکل گڑمٹ کر دیا تھا. مولانا کو مجدد کہا گیا، اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ جس وقت آپ کا کام ہوا ہے شروع، وہ شریعت اور طریقت کو بھی کوئی گڑمٹ کر دیا تھا. کوئی الگ چیز نہیں. یہاں فرماتے ہیں پھر اعمال کے درستی سے قلب میں جو جلا اور صفا پیدا ہوتا ہے، اس سے قلب پر بعض حقائق کونیہ متعلقہ اعیان معارض، حقائق واضحات، بالخصوص اعمال حسنہ و سیئہ و حقائق الہیہ صفاتیہ و فعلیہ، بالخصوص معاملات بین اللہ و بین العبد، یعنی جو معاملات اللہ اور بندے کے درمیان میں ہیں وہ منکشف ہوتے ہیں. ان مکشوفات کو حقیقت کہتے ہیں. اور ان انکشافات
معرفت کہتے ہیں. اور ان صاحب انکشاف کو محقق اور عارف کہتے ہیں. کہ یہ بھی تو کچھ تصوف کی مجلس ہے، تھوڑا سا حقیقت وغیرہ کا نام آنا چاہیے. حقیقت حقیقت معرفت کیا ہے کچھ تو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے. اسی کے درجات ہیں. بس یہ سب امور متعلق شریعت کے ہیں. جب حقیقت ہو یہ طریقت ہو شریعت سے خارج نہیں ہے. جب لوگوں نے خارج کیا بدعت آ گئی. بس یہ سب امور متعلق شریعت کے ہیں. اور عوام میں جو یہ شائع ہو گیا ہے کہ شریعت صرف جز متعلق احکام ظاہر کرتے ہیں، یہ اصطلاح کسی اہل علم سے منقول نہیں. عوام کے اعتبار سے اس کا منشا بھی صحیح نہیں کہ ظاہر و باطن میں اعتقاد تنافی ظاہر و باطن میں اختلاف کے قائل ہونا ہے. یعنی ان کے نزدیک میں نہیں. وہ اس کو الگ سمجھتے ہیں، وہ الگ سمجھتے ہیں. اس میں شریعت اور طریقت کو بھی سمجھنا کہ شریعت ہی کا جز طریقت ہے، چلنا اس کا طریقت ہے، اور مزید اس پر انکشافات ہونا یہی معرفت ہے. تصوف کے اصول صحیحہ قرآن و حدیث میں سب موجود ہیں. اور یہ جو کچھ جو سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن و حدیث میں نہیں ہے بالکل غلط ہے. یعنی غالب صوفیوں کا بھی یہی خیال ہے، اور خوش علماء کا بھی. خوش علماء بھی یہ کہتے ہیں، غالب صوفی بھی یہ کہتے ہیں کہ تصوف سے قرآن و حدیث خالی ہے. مگر دونوں غلط سمجھے. خوش علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں، یہ سب واہیات ہے. لیجیے، خوش علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں، یہ سب واہیات ہے. بس نماز روزہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. بس جو نماز روزہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسی کو کرنا چاہیے. یہ صوفیوں نے کہاں کا جھگڑا نکالا تو گویا ان کے نزدیک قرآن و حدیث تصوف سے خالی ہے. اور غالب صوفیوں کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو ظاہری احکام ہے، تصوف علم باطن ہے. ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن و حدیث ہی کی ضرورت نہیں. جب نہیں ہے تو اس کی ضرورت بھی نہیں. اپنے طور پر راستہ طے کر رہا ہے. غلط. دونوں فرقے قرآن و حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں. باطن کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح پہلے تو علمی ہونا چاہیے. توکل ہے، تواضع ہے، انکسار ہے، پہلے ماننا ہی چاہیے. ماننے کے بعد ان کی اصلاح میں لگنا چاہیے. غلط. دونوں فرقے قرآن و حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں. پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک نے صرف تصوف کو چھوڑ دیا اور ایک نے قرآن و حدیث کو. ایک نے صرف تصوف کو چھوڑ دیا اور ایک نے قرآن و حدیث کو. اے صاحبو، کیا غضب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس کے متعلق میں نے اس مضمون پر 2 مستقل کتابیں لکھی ہیں. ایک تو حقیقت طریقت، اس میں مسائل تصوف کی حقیقت احادیث سے ثابت کی ہے. اس کی نقل 393 کی 3 حدیثیں ہیں. اس کو میں نے انتخاب بھی کیا تھا. اب خدا کرے وہ سب بھی. ایک تو حقیقت طریقت جس میں مسائل سلوک کی حقیقت احادیث سے ثابت کی گئی ہے. ایک رسالہ مستقل مسائل سلوک جس میں صاف طور پر ظاہر کیا گیا ہے کہ تصوف کے مسائل قرآن مجید سے ثابت ہے. مسائل سلوک جو بیان قرآن میں ہے وہ آیات سے ثابت کیا ہے تصوف کے. اور حدیث سے معلوم 313 معلوم کتنی حدیثیں ہیں. میں نے شاید 103 کتنی لیا ہے. اور ایک کتاب ماتھانوی خود لے آئے تھے. ایک تو مسائل سلوک ماتھانوی کی ہے جو اس پر بیان قرآن کے حاشیے پر. ایک اور ہے جس کو ہم نے صاف کیا، پھر مولانا ایک لے گئے ان کو صاف کیا، ان کو بھیجا ہے. وہ ہے دعا کہ یہ چھپ جائے. دونوں ظاہر کیا گیا. تصوف کے مسائل قرآن مجید سے ثابت ہے. ان دونوں کتابوں سے معلوم ہوگا کہ قرآن و حدیث تصوف سے لبریز ہے. واقعی وہ تصوفی نہیں جو قرآن و حدیث میں نہ ہو. تھانوی خود دیکھ رہے ہیں. واقعی وہ تصوفی نہیں جو قرآن حدیث میں موجود نہ ہو. غلط. جتنے صحیح اور مقصود مسائل تصوف کے ہیں، غلط جتنے صحیح اور مقصود مسائل تصوف کے ہیں
وہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہے. یہ بہت عمدہ ذہن میں آیا تو میں اس کو نقل کر دیا. وہی چیز ہے جس اللہ کے بندے پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی منکشف ہو جاتی ہے اور اہل دنیا ان کے مال و دولت سے اپنی امید منقطع کر لیتا ہے، وہ بے تمام ہو جاتا ہے. اس کی نگاہ میں اہل حکومت اور اہل ثروت کی عظمت اور اس کے دل پر ان کا رعب نہیں ہوتا، اور بعض اوقات بڑے بڑے اہل جاہ اور باب حکومت اس کو مور و مغز کی طرح معلوم ہوتے ہیں. ابتدائے عہد انگریزی میں حاکم ضلع کلکٹر کی بھی جو حیثیت اور روب داب تھا اس کو ابھی لوگ بھولے نہ ہوں گے. گورنر کی تو شان ہی اور تھی، لیکن اہل حقیقت اور اہل بصیرت کیا ہیں، ان خارجی و اضافی چیزوں عہدوں اور حیثیتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی. وہ اسے معمولی انسان کا سا شروع کرتے تھے. مولانا کی خدمت میں مولانا شاف الرحمان کی خدمت میں 2 مرتبہ صوبہ جات متحدہ آگرہ و اودھ کا لیفٹیننٹ گورنر حاضر ہوا اور مولانا اس سے بے تکلفانہ بلکہ درویشانہ ملے. چنانچہ ایک حاضری کا حال حضرت مہاتھانوی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گورنر نے مولانا فضل الرحمان سے ملنے کی اجازت چاہی. آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، ان کے بیٹھنے کا کیا انتظام ہوگا؟ اچھا ایک کرسی منگا لینا. گورنر کی طرف سے تاریخ اور وقت بھی مقرر ہو گیا. آپ لوگوں سے یہ کہہ کر بھول بھی گئے، یہاں تک کہ گورنر چند حکام کے موجود ہوا. سب کھڑے تھے، ایک میم بھی کھڑی تھی. مولانا نے ایک الٹے گھڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تو اس پر بیٹھ جا. گورنر نے کچھ تبرع مانگا. آپ نے ایک خادم سے فرمایا کہ بھائی دیکھو، میری ہڈیا میں کچھ ہو تو اس کو دے دو. اس میں کچھ چورا مٹھائی کا تھا، بس سب کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا. سب نے ادب اور خوشی سے قبول کیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اجازت چاہی اور رخصت ہو گئے. چلتے ہوئے نصیحت کی درخواست کی. فرمایا کہ ظلم مت کرنا. بات یہ ہے کہ ندارند چشمہ خلائق پسند کہ عشا پسندیدہ حق وسند، یعنی یہ حضرات چونکہ اللہ کے پسندیدہ ہیں اس لیے ان کو خلق کی پسندیدگی اور ناپسندگی کی پرواہ نہیں ہوتی. اب ہم حضرت فضل الرحمان کے چند ارشادات درج کرتے ہیں. وہ یہ ہیں، فرمایا کہ کہنے کی بات تو نہیں، لیکن تم سے کہتا ہوں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے پیار کر لیا. یہ حالات لاتا ہے. ہمارا بھی سجدہ ان کا سجدہ سب ایک ہی ہے، لیکن دونوں کی کیفیات میں اسی سے جوڑ اسی پہلے سے وہی اعمال وہ کرتے ہیں، لیکن کرتے کرتے کیا کیفیت ہوتی ہے وہی ہے. میں گیا تھا ملک میں تو انہوں نے پوچھا، ایک نقشبندی بزرگ تھے بہت مشہور، کیا بھائی ہندوستان میں مولانا شاف الرحمان صاحب ایک تھے، ان کی کوئی باتیں بیان کیا کیجیے. تو میں نے بیان کیا. یہ فرمایا کہنے کی بات تو نہیں، لیکن تم سے کہتا ہوں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے پیار کری. بہت پسند ہے، بڑے مریدین ان کے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی جنت کا مزہ برحق، حوض کوثر کا مزہ برحق اللہ ہم لوگ کے، مگر نماز میں جو مزہ ہے کسی چیز میں نہیں. یہی ترتیب، سلوک کی ترتیب. پہلے رسمی حضرت حاجی صاحب کرتے پہلے بھائی رعائی نماز ہوتی ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے. اگر کوئی شروع میں کچھ کرے تو اس کو منع نہ کرو، پہلے رعائی ہوتی ہے. سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہم سب ریا کی گھاٹی میں رہے ہیں اور اسے پار ہوئے ہیں. حضرت بہت بات.
ہم لوگ ریا کی گھاٹی میں، یہ پہلے ریا میں تھے ہم، اس کے بعد ریا سے نکل کے کیا حقیقت میں آئے. اللہ ہم کو قبول کرے. یہ سب جو ترتیب بیان کیا اس پر سنایا میں نے. ہم ہی لوگ کہ یہ بزرگ بھی تھے، وہاں تھانوی تھے، وہاں گنگوئی تھے، سب کے عجیب حالات. وہاں تھانوی اللہ ہولی کیا حالات ان کے بیان. خیر یہ سب پورا کر دوں. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی جنت کا مزہ برحق، حوض کوثر کا مزہ حق، مگر نماز میں جو مزہ ہے کسی چیز میں نہیں. نیز فرمایا کہ بھائی ہم تو قبر میں بس نماز ہی پڑھا کریں گے. نیز فرمایا کہ بھائی ہم تو قبر میں بس نماز ہی پڑھا کریں گے. دعا ہے کہ ہمیں تو اللہ میاں قبر میں اجازت دے دیں کہ بس نماز پڑھے جاؤ. اللہ حکم دے دیں گے، اجازت دے دیں گے تو نماز ہی پڑھتے رہیں گے. حضرت مولانا حکیم صاحب عبدالحی مولانا کے والد تھے علی کے، فرماتے تھے تیسری بار جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عصر کا وقت تھا. آپ صحن سے باہر حجرے کے محاذی سامنے تشریف رکھتے تھے. نہایت لطف و محبت سے آپ نے قبولیت کا شرط عطا فرمایا، اجازت بھی نہیں ملنے کی، اور دیر اپنے حالات بیان کرتے رہے. اسی گفتگو میں آپ نے یہ شعر پڑھا، دل ڈھونڈنا سینے میں میرے بل عجبی ہے، ایک ڈھیر ہے یا راہ کا اور آگ لگی ہے. دل راکھ ہو چکا ہے، آگ ہے اللہ کی عشق و محبت کی. یہ سب چیزیں ہیں نہیں، جیسے اور ترقیات دنیاوی ہیں، یہ سب دینی ترقیات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حالات اور کیفیات سے بھی اللہ تعالیٰ باہر فرمائے. ہماری نماز نماز ہو، رکوع ہو، تلاوت ہو، کیا ہے عموماً سب رسمی ہی ہے، عادت کے طور پر کر رہے ہیں. دل ڈھونڈنا سینے میں میرے بل عجبی ہے، ایک ڈھیر ہے یہاں راہ کا اور آگ لگی ہے. سبحان اللہ. یہ شعر کس قدر آپ کی فنائیت پر شاہد ہے. اسی طرح حضرت خواجہ محمد معصوم میر عبد الفتاح کو ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، بعد حمد و صلات اور تبلیغ دعوات کے بعد عرض ہے کہ روزمرہ کے امور و حالات ہم کے لائق ہیں. روزمرہ کے امور و حالات حمد کے لائق ہیں. امید ہے کہ عزیز آپ بھی عافیت سے ہوں گے اور سنت منورہ و شریعت عالیہ کے راستے پر استقامت رکھتے ہوں گے. سنت منورہ ہم لوگ خالی مدینہ منورہ کہتے ہیں، سنت منورہ کہہ دیا. سنت منورہ ہر ایک دن میں سنایا ہوگا لیکن اسی طرح توجہ نہیں. مدینہ منورہ میں یہ تو کہتا ہوں، بمبئی میں کہا کہ نہیں بجلی ہے، لیکن بمبئی بھی ہے نہیں ہے کہ اس کو بمبئی منورہ کہا جائے. مدینہ منورہ، مدینہ جو چٹائیوں کا کونے، جہاں بتی بھی نہیں تھی. میں بیان کیا تھا اس میں بتی بھی نہیں تھی. حضرت عائشہ سوئی رہتی تھی، حضور کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے پیر ادھر ہے تو ادھر ہٹا کر کے سجدہ کرتے تھے. لیکن اس کو اس زمانے میں منورہ کہا جاتا ہے. بمبئی میں اتنے انوار ہیں، تب بھی اس کو منورہ نہیں کہا جا سکتا ہے. بمبئی منورہ وہ نور قلب، نور اطاعت، نور عبادت. بعض صحابی ایسے تھے مولانا کہ جب چلتے تھے اندھیری رات میں تو ان کے لاٹھی میں بجلی چمکنے لگتی تھی، اس کی روشنی میں جاتے تھے. یہ کرامت نہیں ہوئی ہے صحابہ کی، ان کی لاٹھی میں ہے. ویسا سب باقی چیز بھی بہت ہے. اب ہم لوگ ادھر سے جس راہ پہ ہم چلیں گے تو کیا، جس راہ پہ چلیں گے اس میں کوئی چیز ملے گی. سنت منورہ و شریعت عالیہ کے راستے پر استقامت رکھے اور طلبگاری کے لوازم سے فارغ نہ ہوں گے.
آپ بھی عافیت سے ہوں گے اور سنت منورہ و شریعت عالیہ کے راستے پر استقامت رکھتے اور طلبگاری کے لوازم سے فارغ نہیں ہوئے ہوں گے. دنیا میں سب ہے، سب جینا ہے، خوشی بھی اور سب کو جینا اللہ تک پہنچانے کا سمجھنا چاہیے. اور ہمیشہ تشنا و مضطرب رہتے ہوں گے. ہم لوگ کہتے ہیں خوب سکون سے ہوں گے، یہ نہیں کہیں آج مضطرب کر رہے ہیں. 7,000 خلیفہ تھے ان کے ہندوستان میں، اور غالباً 9 لاکھ مرید تھے. وہ لکھ رہے ہیں. طریق تو یہی ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ. اور جو بیان کرتے ہوئے بھی سب ڈر لگتا ہے. ارے جگہ جو نہیں کیا جو ہے بڑی عمدہ چیز. شریعت عالیہ کے راستے پر استقامت رکھتے اور طلبگاری کے لوازم سے فارغ نہیں ہوں گے. ہمیشہ تشنو و مضطرب رہتے ہوں گے. تصوف استرابت، تو استراب نماز تشو نماز. ماں موجیں، ہم موج ہیں کہ ہماری حرکت میں زندگی ہے. موج کی حرکت ختم ہو جائے موت ہو. وہ تراتم کی پانی کی موج اگر ختم ہو جائے تو پانی کی موت ہے. ختم. ہمیشہ تشنو و مضطرب رہتے ہوں گے. طلب حق سے سیری اور فراغت نصیب دشمنا ہو. اللہ سے غافل بہت ہوتا ہے. طلب حق سے سیری و فراغت نصیب دشمنا ہو. کسی بزرگ نے کہا کہ تصوف بے قراری ہے، جب قرار آ گیا تو تصوف نہ رہا. ماں موجیں کہ سکون ماں موت ماں سے، یہ ہے غالب. ہم موج ہیں، ہمارا سکون ہماری موت ہے. ابھی سمندر میں موج نہ رہے تو موج رہے گی. موج ہی سے تو ہے موج. طلب حق سے بسیری و فراغت نصیب دشمنا ہو. کسی بزرگ نے کہا ہے کہ تصوف بے قراری ہے، جب قرار آ گیا تو تصوف نہ رہا. بتانے کو دیکھ رہا تھا نہیں ملا. یہ صرف تصوف اسی میں نہیں ہے بلکہ بے قراری میں بھی تصوف ہے. یہ صرف وظائف نہیں. بہت اچھا لکھا مطلب نکال، بس جلدی باتیں میں نہیں ہوتی. تصوف صرف یہی بلکہ تصوف صبر میں بھی ہے. صبر کا لفظ لکھا ہے. کسی بچی کا انتقال ہو گیا تو صبر کیا، یہ تصوف اس سے بھی خدا تک پہنچے گا. بہت عموم کیا ہے، اب جلدی میں نہیں ملا. وہی سنانا چاہتا تھا. تصوف صرف وظائف میں نہ سمجھو. اس وظائف کا بھی کہ غرض کیا، مقصد کیا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. تو اس صبر سے خدا تک پہنچا، بس تصوف ہو گیا، حاصل ہو گیا. اس کو افلاس فقر و فاقہ میں ہے، بے عزتی ہے، عزت نہیں ہے، اس کو برداشت کر رہا ہے. یہی خدا سے لے جائے گا. اللہ ہے بہت اچھے ہیں ہمارے ساتھ. مجھے بہت تسلی ہوئی اس سے. ایک چیز میں منحصر نہ سمجھا. نکالو کتاب کہاں، یہ نکالی 34 صفحہ نکالی. 34 صفحہ سنا لو، بڑی برکت والی کتاب. شکریہ. کسی بزرگ نے کہا کہ تصوف بے قراری کا نام ہے، جب قرار آ گیا تو تصوف نہ رہا، موت ختم. مرید کو اسی صفت کا ہونا چاہیے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ. اسی پر آنا چاہیے. کوئی ہمارا ملجا نہیں سوائے آپ. جدھر مولا ادھر شاہ دولا. جہاں تک کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود اس پر تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہوئی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ ہوئے،
اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجوز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع ہوا جائے۔ جب طالب شادی اس صفت کو ہو جائے تو امید ہے کہ بخشش کا سمندر جوش میں آ جائے کہ اللہ کوئی ہمارا نہیں سوا۔ بجوز اس کے اس کی طرف رجوع کیا جائے، اسی میں امن ہے۔ جب طالب شادی اس صفت کا ہو جائے تو امید ہے کہ بخشش کا سمندر جوش میں آ جائے۔ اور ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ ان کو مہربان ہوا تاکہ وہ آئندہ بھی اس کی طرف رجوع رہا کریں۔ ثم تاب علیہم فتاب لیتوبوا، ان پر اللہ متوجہ ہوا تاکہ وہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں۔ نہیں کچھ ذیک ہوئی تو اللہ متوجہ ہوا، تو اس لیے اللہ متوجہ ہوا کہ اس کو ختم نہیں کرنا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے تاکہ تصور بڑھتا چلا جائے آگے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ آئندہ بھی اس کی طرف رجوع رہا کریں کہ خوشخبری ان کے جان کے کان میں پہنچائے، رجوع کریں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا کی خوشخبری ان کی جان کے کان میں پہنچائے اور اس کو اس سے لے لے، اس کو اس سے لے لے۔ تعجب ہے سعادت جوان، تعجب ہے سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہیں۔ تعجب ہے سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہیں اور لوادم طلب سے بیٹھ گئے ہیں اور بچوں کی طرح جواہر نفیسہ کے بجائے چند کنکریوں کے پیچھے مشغول ہو گئے ہیں۔ تعجب ہے، کنکریوں کو دیکھو جواہر پہاڑوں سے واپس ہے، بتا عبداللہ ہے۔ تعجب ہے سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہیں۔ تعجب ہے سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہیں اور لوادم طلب سے بیٹھ گئے ہیں اور بچوں کی طرح جواہر نفیسہ کے بجائے چند ٹھیکریوں کے ساتھ مشغول ہو گئے ہیں، ٹھیکری کھیل رہے ہیں۔ در جہاں شاہد و ما فارغ، بہت عمدہ شعر بولتا ہے۔ در جہاں شاہد و ما فارغ، در قدا جرے و ما ہوشیار۔ دنیا میں ہمارا معشوق موجود ہے لیکن ہم فارغ ہیں۔ قدم شراب موجود ہے لیکن پڑا ہوا اس کو پی کے مست نہیں ہو جاتے۔ دنیا میں معشوق موجود ہے مگر ہم اس سے بالکل بے نیاز و آزاد ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جام میں شراب میں محبت موجود ہے اور ہم اس کو پی کر مست نہیں ہو جاتے۔ اب ہم حضرت حاجی صاحب محر مکی کے چند احوال رسمیہ کے درج کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک موقع فرمایا کہ لوگوں کی آمد و رفت اور ہجوم سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اگر تکلیف بھی ہو تو کیا ہوا، طالبان حق کے لیے اس کو برداشت کیا جائے گا۔ طالب حق ہے تو ضرور سو رہے اٹھا ہوگا، بھوکے صبر کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے مان گئے سب۔ آپ نے ایک موقع فرمایا کہ بچوں کے لوگوں کی آمد و رفت اور ہجوم سے مجھے کوئی تکلیف نہیں، اور اگر تکلیف بھی ہو تو کیا ہوا، طالب حق کے لیے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور میرے پاس رکھا ہی کیا ہے، کوئی دنیا کی دولت تو ہے نہیں، محض حسن زن سے لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں خود اچھا نہیں ہوں، مگر ان لوگوں کے اچھا ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا کی طرف میں قدم اٹھا کر مجھ پر آتے ہیں۔ اس لیے میں تو ان کے قدموں کی زیارت کا موجب نجات سمجھتا ہوں۔ وہ آتے ہیں تو اس کو موجب نجات سمجھتا ہوں، اس لیے میں ان کے قدموں کی زیارت کو موجب نجات سمجھتا ہوں۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم کی مزار کے متعلق کچھ اوقاف ہیں جن کی آمدنی کثیر ہے۔ اس کے متولی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بعض مشائخ نے اس کو حضرت صاحب کے لیے اس لیے تجویز کیا کہ خود متولی بھی اپنے مصائب سے برتری کا موبائل لے سکتا ہے۔ حضرت صاحب کے پاس کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے تو اسے اطمینان کی صورت ہو جائے۔ واقع تھا
حضرت عائشہ کا فاقہ ہوتا تھا حرم میں، کل بھی بیان کیا تھا ساری، کوئی مستقل آمدنی نہیں۔ تو اس سے اطمینان کی صورت اگر انہیں کے ادھمی یہ لوگ ہیں، مارتھانوی فاروقی ادھمی ہیں، حاجی صاحب بھی ہے، یہاں کی جو فاروقی وہ بھی ادھمی ہیں، تو اسی سلسلے کے ہیں، خاندان کے ہیں، تو وہ اوقاف کی آمدنی ان کو دے دیے تاکہ فاقہ سے محفوظ رہیں۔ حضرت کے پاس کوئی مستقل آمدنی نہیں تو اس سے اطمینان کی صورت ہو جائے گی، اور حضرت صاحب کو وہاں سے رہنے کی ضرورت بھی نہ تھی، کوئی نائب کام کرتا اور احکام یہاں سے پہنچتے رہتے۔ غرض یہ تجویز کر کے حضرت صاحب سے عرض کیا گیا تو آپ نے پھر بدیع ارشاد فرمایا کہ اولاد میں ہونے کی خصوصیت سے جو میرے لیے سہولت تجویز کی گئی ہے، کہ حضرت سلطان نے تو سلطان سلطنت برق پر لات مار دی تھی، اگر میں اس دنیا کو اختیار کر لوں تو اس کے لائق اولاد کب رہ جاؤں گا؟ اب تو اسی بھروسہ کوئی نہیں کیے تو وہی وقف اگر کیا نہیں فاقے سے تھے برداشت کیا۔ حضرت ابراہیم ادمی تھے، فاروقی تھے، یہ کہ ان کی اولاد پریشانی میں ہے، مل جائے گا تو ان کو آرام ہو جائے گا۔ اولاد خرف کیا، اور اس خدمت کے لیے خرف ہونا ضروری ہے، اگر خرف بننا چاہوں تو اس کا ابتدا کرنا ضرور ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب توقع مگر ہے۔ لہذا غور فرمائی، جب ان اللہ کے ولیوں کی جامعیت کا یہ حال تھا تو پھر سید المرسلین کی جامعیت کا کیا حال رہا ہوگا؟ یہ خدام شریعت ہیں جو مانندے پیغمبر ہیں، وہ دریا کیسا ہوگا جس کے یہ قطرے سمندر ہیں۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود سدھا کلفتوں کے آپ کے تعلق مع اللہ حضور کامل دعا میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسنی فیہ ملک المقرب ولا نبی مرسل، میرے لیے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ملک مقرب بھی نہیں جا سکتے، فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ جہاں تک مربی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی جائے چاہیے تو ارشاد فرمائے تم کون ہو؟ تو عرض کیا کہ میں عائشہ ہوں، دوسرے عالم میں تھے، تم کون ہو؟ میں عائشہ ہوں۔ فرمایا عائشہ کون؟ عرض کیا ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا ابو بکر کون؟ عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے۔ تب بھی پہچان نہیں سکے، عائشہ کو پہچانے، اور یہ حالات تھے۔ تو ایسی چیز لکھو تو ایک بات بھی ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسی بات لکھا جس کو مجھ کو نکالنا پڑا نا، ایسی بات لکھی نہ لو تبھی لکھتے رہے، اسی باتوں سے اثر ہوتا ہے۔ عرض کیا ابو بکر کی بیٹی، عرض کیا گیا ابو قحافہ کے بیٹے، لیکن آپ پہچانے ہیں۔ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کے یہاں ان کے بیٹے گئے، کہا کون؟ بیٹا عبداللہ تھا، عبداللہ کہا عبداللہ کون؟ کہا آپ کا بیٹا۔ میں بیٹا کون؟ نہیں کھلا، دروازہ نہیں کھلا۔ یہ کیفیت بزرگوں کو ہمارے ہوئی نہیں پہچانتے۔ اللہ کے دعا کیجیے، اسے سنایا بھائی، یہ سب بھی تو آنا چاہیے، تصور تو یہ مقصد تو اسی لیے ہے۔ میرے ملفوظات میں نے بہت لکھا دستور سال کی، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، کون پڑھتا ہے؟ لکھا ہر بزرگ کو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میں تو سہاتا نہیں کر سکتا، لیکن حضرت پر بھی ایسی کیفیت تاری ہوتی تھی بادشاہ سے۔ اب انہیں کو دیکھا ہے، لیکن حالات کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ بات ہے کہ کسی کو بچا نہیں پہچان۔ صافہ کون ہو؟ عرض کیا کہ عائشہ۔ فرمایا عائشہ کون؟ عرض کیا ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا ابو بکر کون؟ عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے۔ ہم آپ پہچانے لگے،
آپ کا یہ حال تھا، آپ کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ جن کا ہر وقت ساتھ تھا مگر ان سے بھی قلب خالی تھا، قلب خالی۔ مال فی الید یجوز و فی القلب لا یجوز، سیدنا عبد القادر جیلانی کی بات ہے۔ المال فی الید یجوز و فی الجیب یجوز و فی الصندوق یجوز و فی القلب لا یجوز، قلب میں نہ رکھو۔ صندوق میں، صندوق کا لفظ بھی ہے مولانا، اور بینک کر دیا تو بینک بھی اچھا ہو جائے گا، بینک میں رکھو دیتا ہے، لیکن دل اسے نہ لگاؤ۔ اللہ ہم لوگوں کا یہ حال بنا دے، سب کچھ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ، لیکن حکومت ان کو غافل نہیں کر سکی۔ ہواؤں کو حکومت تھی، کوئی بات ہوئی اس میں ناخوش ہوئے، کاٹ دیا اس کو۔ ایک باغ تھا صحابہ کا، اس میں آگے مسجد نبی کے آگے ہی والا باغ تھا، بہت گھنا تھا۔ ان کے ساتھ دیکھا انہوں نے ایک چڑیا ہے وہ باغ سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی، اتنا گھنا باغ تھا۔ ان کے دل میں آیا کہ واہ ہے میرا باغ اتنا گھنا کہ چڑیا نہیں اڑ پا رہی ہے۔ کہا اچھا یہ تو اپنی طرف مائل کرا آگ کو صدقہ یا کیونکہ یہ غفلت کا سبب ہے۔ باغ ہے کوئی اس زمانے میں اتنے بڑے بزرگ صحابی کے لیے۔ آپ کا یہ حال تھا کہ عائشہ جن کا ہر وقت ساتھ تھا مگر ان سے بھی قلب خالی تھا، جس کی وجہ سے ان کو پہچان نہ سکے۔ اس پر جملہ حالات کو قیاس کر لیا جائے کہ آپ کو کیسا حضور دائم قائم تھا، حضور دائم جس کا کوئی امتی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ کوئی ولی ہو یا قطب و غوث، اس کو جو کوئی میسر ہوتا ہے وہ نبی کے فیض سے بطور وراثت حاصل ہوتا ہے، نہ کہ بطور اصالت۔ بطور اصالت نبی کو ملتا ہے، جیسا کہ بات کی تائید موافقات میں ان جمیع ما اوتیت ہو ہادی امت من المزایا والکرامات والمکاشفات والتائیدات وغیرہ من الفضائل انما مقتبسۃ من مشکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تمنا عبارت ہے موافقات کی بات علامہ شاطبی۔ تمام وہ چیز جو حضور صلی اللہ یہ امت دی گئی، کرامات سے، انعامات سے، مکاشفات سے، تائیدات سے، اس کے غیر اور فضائل سے، وہ سب ایک اخذ کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات، سب مشکات نبوت۔ کوئی نہ سیدنا عبد القادر جیلانی کرامت ہے، نہ کسی کی ولایت ہے، حضور کی ولایت سے مقتبس ہے سب ولایت۔ ان کے معجزات کا پرتو کرامات ہے، تو اصل ان کی نہیں ہوئی، اصل حضور کی ہوئی۔ جمیع ما اوتیت ہادی امت من المزایا والکرامات والمکاشفات والتائیدات وغیرہ من الفضائل انما مقتبسۃ من مشکات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات نبوت سے سبب ہے، لیکن علام مقداری اتباع، جتنا اتباع رہے اتنا ہی ملے گا۔ فلا یظن ظان، کوئی ظن کرنے والے گمان نہ کرے کہ ہم کو یہ حالات پیدا ہوں گے بغیر واسطے نبوت کے۔ نبوت کے بغیر واسطے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ بدون وساطت نبوت ہی کیف ہو سراج المنیر، کیف ہو سراج المنیر الذی یقتضی بہ الجمیع والعلم العالی الذی فیہ یہتدی فی سلوک الطریق۔ بہت عمدہ کہ وہی سراج منیر ہیں،
शम्स मुनीर नहीं कहा, सिराज मुनीर। इसका नुक्ता यही है कि सिराज से सिराज मुनीरा हुजूर को कहा गया, शमसन नहीं कहा। शम्स का नूर अपनी जगह पर है, चिराग से चिराग जलता है। कहा जाता है आफ्ताब से आफ्ताब निकलता नहीं होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराज इसे कहा कि एक चिराग से हजारों लाखों चिराग जल जाते हैं। और कैफ हो सिराज मुनीर नदी सदी बेहद जमी, तमाम लोग उसी से इल्म नूर हासिल कर रहे हैं। वल इल्मुल आला यही यह तदी फिसुल, और सुलूक के तरीक में इल्म उन्हीं से हासिल किया जाता है। बहुत अच्छी बात है मुआफ़क़ात। जब भी मैं गया तो यही बात है, मौलाना सैयद मोहम्मद हसनी जाते ही कहा कि भाई मौलाना के मलफूजात अजीब है, उसमें मुआफ़क़ात का जिक्र आ रहा है जो आप अभी दिख रहा है। इस वजह से मौलाना के मलफूजात को बहुत लोगों ने माना, और आज भी मुझे साहब हर जगह चर्चा है हज़रत के मलफूजात का। इस वजह से मैं वहां से कह के आया हूँ 4 जिल्दें हैं, उसके 10 जिल्दें कम से कम होनी चाहिए। हज़रत के मलफूजात आप ठीक भी कर रहे हैं, मैं यही करते हैं, ये छप चुका है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हम लोग दुआ कीजिए। बस अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हम सब लोगों को भी मुस्तनीर फरमाए, और वही नूर हमारे बुजुर्गों में औलिया अल्लाह में आया है, उनके फैज़ और बरकत से भी हम सबको बरकत फरमाइए। अल्लाह ताला हम सबको उस नूर से, उन बरकत से और उन फयूज़ से अल्लाह हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए, महरूम न फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन मुहम्मद सय्यदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।